ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، کیسی بڑی دعا کی. حضرت ابراہیم نے جو دعا کی وہ دعا کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں سکھائی. وہ دعا سکھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں سکھائی؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو بیٹا بنانا مقصود تھا ابراہیم علیہ السلام کا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا مقدس باپ اور جد امجد بنانا مقصود تھا اللہ تبارک و تعالی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی. اور حضور کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے پیغمبروں میں، پروفٹس میں، تمام انبیاء اور مرسلین میں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے. تو حضور کے بعد جو سب سے معظم رسول ہے، سب سے مکرم رسول ہے، محترم رسول ہے، سب رسولوں میں افضل رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا بیٹا بنایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو. اس طرح اللہ نے حق دوستی ادا کر دیا کہ ابراہیم تو میرا دوست ہے، جا تجھے میں اپنا حبیب دیتا ہوں. میری دوستی جو تجھ سے ہے وہ کہہ رہی ہے مجھ سے، وہ تقاضا کر رہی ہے مجھ سے کہ میں اپنے حبیب کو تیرا بیٹا بنا دوں، اپنے محبوب کو تیرا بیٹا بنا دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اونچی دعا مانگی، سب سے بہترین دعا مانگی، سب سے مبارک دعا مانگی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری ذریت میں، میری سنتان میں، میری اولاد میں ایک رسول کو بھیج، ایک رسول کو پیدا فرما. منہم، میری ذریت کو کسی دوسرے قوم سے رسول نہ بھیجنا، میری ذریت کے لیے کسی اور قوم کا رسول منتخب نہ فرمانا. میری ذریت، میری اولاد کی طرف رسول بن کر جائے تو میری اولاد ہی میں سے وہ بھی ہو. یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول میری اولاد پر تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، میری اولاد کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دے میری اولاد کو. وَيُزَكِّهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرے برائیوں سے، جسمانی گناہوں سے اور قلبی اور روحانی گناہوں سے، بیماریوں سے انہیں پاک کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. تیرے ہر کام میں تو ہی جانے کی کتنی حکمتیں موجود ہوتی ہیں. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. کعبہ بنا رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، کعبے کے آباد کرنے والے کو بھی مانگ رہے ہیں. جس طرح تو نے مجھے کعبے سے منسوب کیا ہے، کعبہ میرا، مولا کعبے کو آباد کرنے والا بھی میرا بنا دے. کعبے کا جو روح رواں ہوگا، کعبہ جس کے نور سے بنے گا، وہ بھی مجھے دے دے مولا. تو کعبے کو بناتے ہوئے مدینے والے کو مانگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضور کو مانگا، وہ پتھر آج تک امر ہے، مٹ نہیں سکتا. بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ دعائے خلیل. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے خلیل. تو کعبہ بناتے ہوئے محمد رسول اللہ کو کیوں مانگا؟ کعبہ گھر ہے، مکین محمد رسول اللہ بنیں گے. کعبہ ویران رہے گا اگر محمد رسول اللہ اسے آباد نہیں کریں گے. کعبہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ کتنا محترم مقام ہے، اللہ کا گھر. اللہ نے خود اسے کہا بیتیا، میرا گھر. کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر.
کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں عبادت ہوتی ہے، کعبے میں نماز بھی ہوتی ہے اور طواف ہوتا ہے، حج کے ایام میں حج ہوتا ہے. تو کعبہ کتنا محترم مقام ہے. تمام مسجدوں میں افضل مسجد حرام، کعبہ سب مسجدوں میں افضل ہے. تو کعبہ کیوں افضل ہے؟ آج تو افضل ہے، لیکن یہی افضل مسجد، یہی اعلی عبادت خانہ مسلمانوں کا 300 سال تک بتوں کی پوجا کی آماجگاہ بنا رہا. 300 برس کعبۃ اللہ آج ہم جسے دیکھ رہے ہیں، اس کعبۃ اللہ میں 300 سال تک 360 بت پوجے جا رہے تھے. کتنے بت تھے؟ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. 360 آئیڈلز، مورتیاں، بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. اور 1-2 دن، 4-5 دن، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں، 300 برس تک 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. اور کعبے میں 300 سال تک 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی. جہاں بتوں کی عبادت ہو وہ کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ بت خانہ. کعبے کو بت خانہ بنا دیا لوگوں نے، بت پرستوں نے، صنم پرستوں نے، خدا بیزاروں نے، دین بیزاروں نے، اللہ کے دشمنوں نے، دین حنیف کا نام مٹانے والوں نے کعبے کو بت خانہ بنا دیا. 300 سال تک 1-2 بت نہیں، 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی کعبے میں. 300 عرب میں 360 قبیلے تھے. عرب میں 360 قبیلے تھے. ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا. کوئی حبل کو پوجنے والا، کوئی لات کو پوجنے والا، کوئی عزا کو پوجنے والا، کوئی منات کو پوجنے والا. یہ لات، یہ منات، یہ دیویاں، گاڈیس. لات واز اے گاڈیس، معبودہ کافروں کی. منات یہ ایک معبودہ، گاڈیس. حالانکہ اسلام میں گاڈیس کا تصور نہیں ہے. ہمارا پروردگار مرد ہونے اور عورت ہونے سے پاک ہے، اور کوئی عورت کبھی گاڈ نہیں بنی، نہ کوئی مرد کبھی گاڈ بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ عورت ہونے اور مرد ہونے سے پاک ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن کوئی فرشتہ عورت ہے نہ مرد ہے. عورت ہونے اور مرد ہونے سے فرشتے پاک ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عورت ہوگا یا مرد ہوگا؟ وہ ہر عورت کا خالق ہے، کریٹر ہے، اور ہر مرد کا خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ عورت ہونے اور مرد ہونے سے پاک ہے، منزہ ہے. سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، 300 سال تک رکھے ہوئے تھے. اور ان میں کچھ مرد خدا تھے، ان کے دیوتا جن کو کہتے ہیں دیوتا تھے، کچھ دیویاں تھیں. یہ لات، منات، یہ عزا، یہ سب دیویوں کے نام ہیں. یہ دیویاں بھی وہاں تھیں. کہاں تھیں؟ خانہ کعبہ کے اندر، ہولی کعبہ کے اندر. اور حبل یہ بت تھا، دیوتا تھا، مانا جاتا تھا اسے، اور سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا تھا. خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ 300 سال تک بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. بتوں کی پوجا خانہ کعبہ میں ہو رہی تھی. اور اس خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. 300 سال تک بت پوجے جا رہے تھے خانہ کعبہ کے اندر. حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد
فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں جا کر بتوں کو کعبے سے باہر نکالا، پھینک دیا.